أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. अब हम निहायत ही अदब व एहतराम से आज की इस मजलिस के मुक़र्रिर मौलाना सैयद अब्दुल अली हसनी नदवी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करते हैं कि मौलाना मोहतरम इस मौके पर अपने ख़िताब से हम तमाम को मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। शहर औरंगाबाद के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम और दानिश्वरान और अज़ीज़ तलबा, दीनी और ईमानी भाइयों, साथियों,
اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان اور لامحدود کائنات کو جب پیدا فرمایا، جس کی وسعتوں کے بارے میں اس جدید دور میں بھی صرف اندازے لگائے جا رہے ہیں، اور ہنوز جدید ترین سائنسداں بھی اس لامحدود کائنات کی وسعتوں کا ادراک نہیں کر سکیں، اور اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو 1% کائنات بھی اب تک منکشف نہیں ہو سکی، ڈسکور نہیں ہو سکی۔ اس عظیم الشان کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی دنیا بنائی جسے ہم اور آپ کرۂ ارضی کے نام سے جانتے ہیں، جسے انگلش میں ارتھ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عظمت اور کبریائی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اس عظیم کائنات کا ہم مشاہدہ کریں، اور اس عظیم کائنات میں اس نے مختلف جو دنیائیں بنائی ہیں ان کی طرف نگاہ کریں تو اللہ کی عظمت اور کبریائی بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے، اور انسانوں کی یعنی ہماری اور آپ کی چھوٹائی بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے کہ ہم کتنے حقیر ہیں اور ہمارا پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسی مخلوقات کی بھی مثالیں پیش کی ہیں جن کو انسان باوجود اللہ کے سامنے حقیر ہونے کے حقیر سمجھتا ہے، اور اہل کفر و ضلال بسا اوقات ان آیتوں پر اعتراض بھی کیا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا۔ قرآن مجید کی عظمت دیکھیے، اعجاز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر جو مثالیں پیش فرمائی ہیں، جو مضامین بیان فرمائے ہیں، مختلف دنیاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے جو مختلف مخلوقات بنائی ہیں، ڈفرینٹ کریچرز بنائے ہیں، ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ان کریچرز میں سے بہت ہی چھوٹے، حقیر، ٹائنی اور ٹریویل قسم کے جو کریچرز ہیں جن کو ہم خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں، ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ گویا اللہ اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ تم اپنی نگاہ میں مچھر اور مکھی کو حقیر سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں تمہاری بھی کوئی خاص حیثیت نہیں، یہ محض اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں عزت بخشی، اعزاز بخشا، ہمیں وقار عطا فرمایا۔ اور اس کا اعلان بھی اس نے قرآن مجید میں کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو اعزاز بخشا، عزت بخشی، اور ہم نے ان پر ڈگنیٹی کو اتارا، کنفرٹ کیا، اور خشکی اور تری میں ہم نے ان کو بسایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اعزاز بخشا ہے وہ اس لیے بخشا ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی مخلوق بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلب و دماغ عطا فرمایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام عنایت فرمایا ہے، اور مختلف ادوار میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ مختلف انسانوں پر اپنا کلام اتارتا رہا اور راہ ہدایت انہیں دکھاتا رہا۔ اور اس کا اعلان بھی اللہ نے قرآن مجید ہی میں فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ میں تو آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ بہت سی وہ دنیائیں جو ابھی 300، 400 یا 500 سال پہلے ڈسکور ہوئی ہیں، جن کو دنیا پہلے جانتی بھی نہیں تھی، جن پر دنیا بعد میں قابض ہوئی ظلم و ستم پر، جن پر پہاڑ توڑے گئے، ان دنیاؤں کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں
یا تاریخ ہو سکتا ہے کبھی الٹی جائے، اور آج تو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نت نئے انکشافات کرتا چلا جا رہا ہے، تو بہت امید ہے کہ آج سے 40 سال یا 50 سال کے بعد یہ عقدے کھلیں کہ آسٹریلیا یا یو ایس جو ابھی دنیا کے سامنے آئے ہیں، ایک عرصے تک یہ ممالک یا یہ خطے پردہ خفا میں تھے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں انسان موجود تھے تو ان کے درمیان بھی اللہ نے ڈرانے والے بھیجے ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کا اعلان ہے کہ کوئی بھی امت نہیں، کوئی بھی قوم نہیں، کوئی بھی خطہ نہیں جہاں اللہ نے ڈرانے والے نہ بھیجے ہوں یا ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، گورنر نہ بھیجا ہو۔ تو اللہ نے انسانوں کو جب دنیا میں بھیجا، انہیں عقل سے نوازا، انہیں دل کی شکل میں ایک بیش قیمت تحفہ عنایت فرمایا، اور عقل اور دل کی صفائی کے لیے اللہ نے اپنا کلام بھی عنایت فرمایا، اور اپنے اس کلام کو اللہ نے محفوظ فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کلام اتارا اس کو تو اتنی صحت اور صداقت کے ساتھ محفوظ کیا کہ آج بھی جو دشمن ہیں، میں ان کی بات کروں، جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، وہ بھی جرأت نہیں کرتے یا جسارت نہیں کرتے کہ قرآن مجید کی تاریخی مصدوقیت پر، صحت و صداقت پر حرف غلط کہہ سکیں، ان کے اندر یہ جسارت نہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اپنی ذات کو پہچانیں کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ جس کلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر پہاڑوں پر بھی اتارا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹوٹ کر بکھر جاتے، پاش پاش ہو جاتے، اس عظیم الشان کلام کا متحمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، طالبان علوم نبوت کو بنایا ہے، اور میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ہر انسان کو بنایا ہے، اور اس کا اعلان بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ وہی کتاب جس کے بارے میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ پر اتارتی تو پہاڑ ٹوٹ جاتے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کتاب ہدایت کو، ذکر کی اس کتاب کو آسان کر دیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان مبارک سے اس کتاب کو آسان کیا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان مبارک سے اس کتاب کو آسان بنا دیا تاکہ آپ مومنین کو بشارت سنائیں، خوشخبری سنائیں، ان کو گلیڈ ٹائڈنگز دیں، گڈ نیوز دیں، اور آپ ان دشمنوں کو جو ہر وقت لڑنے بھیڑنے پر آمادہ رہتے ہیں، ہر وقت دست و گریباں رہتے ہیں، ان کو وارن کریں، ان کو ڈرائیں۔ یہ عظیم الشان اللہ کا کلام جو براہ راست لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا گیا، فرشتوں کے جھرمٹ میں اتارا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتارا گیا۔ 23 سال کے عرصے میں یہ کتاب ہمارے سامنے آئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کتاب کو آگے منتقل فرمایا، اور پھر یہ کتاب ہم تک پہنچی، ہمارے سلف کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ کتاب ہم تک پہنچی، اور ایسے سلسلہ سند سے پہنچی، ایسے متواتر سلسلہ سند سے پہنچی کہ اگر ہم دیگر آسمانی مذاہب کا مطالعہ کریں یا ان میتھولوجیکل مذاہب کا مطالعہ کریں جن کو دعویٰ ہے کہ وہ بھی آسمانی مذاہب ہیں، تو ان کے پاس کوئی چین آف ٹرانسمیشن ہی نہیں۔ وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ایپکس ہیں یا قصے اور کہانیاں ہیں جن کو اساطیر الاولین کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت ان مذاہب کی نہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو مذہب عنایت فرمایا، ہمیں جو دین دیا، اسے محفوظ بھی فرمایا، اور اس دین میں جو مرکزی مقصد اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے انسان کی آفرینش کا، انسان کی پیدائش کا، وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی قسم کھائی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پورا تصور دین گویا ان آیتوں میں واضح کر دیا گیا، دو چار کی طرح واضح کر دیا گیا کہ کوئی خفا نہ باقی رہے اور کوئی ابہام نہ باقی رہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کا اعجاز ہے کہ وہ ہر چیز صراحت سے کہتا ہے، ہر چیز وضاحت سے کہتا ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی قسم کھائی، اس میں بھی ایک اعزاز کا پہلو پنہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس جان کی قسم جس جان کو بہترین خط و خال میں اس نے ڈھالا، جس کو پرفیکٹ بنایا، اس کے فزیکل اپیرنس کو، اس کے ظاہری خط و خال کو بھی اللہ نے پرفیکٹ بنایا، اور جو نظام اس جان کو اللہ نے عنایت فرمایا اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں رکھی۔ پھر اللہ نے مزید یہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
کہ نیکی اور بدی دونوں کو اس جان کے اندر ودیعت کر دیا گیا، اس دنیا کے اندر ودیعت کر دیا گیا، کیونکہ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اور آپ آزمائے جائیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہاں ہم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں، اور یاد رکھیے حق اور باطل کے درمیان اگر ہم تمیز کرنا چاہتے ہیں تو صرف دو ہمارے سامنے ایسے صاف و شفاف سرچشمے ہیں، ایسی میزان ہیں اور ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کے علاوہ کوئی میزان نہیں ہے اور کوئی پیرامیٹر نہیں۔ دنیا جہان کی چیزوں کو ہمیں انہی میزانوں پر پرکھنا ہے، اور وہ میزان ایک تو اللہ کا آخری کلام ہے، اور دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، جس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی بہت وضاحت سے بیان فرمایا کہ ہم نے نیکی کو بھی اس دنیا میں رکھا ہے، یعنی جو نیکی کا مادہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس سے پناہ مانگیں، اور ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس شر سے جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہمیں اور آپ کو آزمائے۔ اس دنیا میں اس نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور اگر کوئی آزمائش پر کھرا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اپنے دیدار کا وعدہ کرتا ہے، اور اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا وعدہ فرماتا ہے، آپ کے ساتھ کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو ہمارے سامنے دین کا تصور واضح کر دیا گیا۔ یہاں پر میں دیکھتا ہوں بہت سے بچے مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اساتذہ بھی ہیں، اور بہت سے بچے ہیں جو کالج یا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دین سب کے لیے یکساں ہے، کالج کے بچے ہوں، یونیورسٹی کے بچے ہوں یا مدرسے کے بچے ہوں، سب کے لیے قرآن مجید کی جو آخری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہم تک اتاری گئی ہے اور ہمارے پاس بھیجی گئی ہے، یہ کتاب سب کے لیے، اور اس کتاب میں سب کے لیے سامان ہدایت ہے۔ میں مدارس کے بچوں سے یہ کہوں گا، طلباء سے یہ کہوں گا، اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کے کندھے پر تو اضافی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ ہمیں پوری زندگی اس دین کی خدمت کرنی، اور آپ مدرسے میں اسی لیے داخل ہوئے ہیں کہ آپ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجارت کرنا، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، یقیناً عبادت ہے، لیکن مدارس کے طلباء کے لیے صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اس عبادت پر اکتفا کر لیں تو پھر ہم میں اور عامت الناس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہماری زندگی کا تو یہ مقصد ہے کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ ہم حلال روزی روٹی کا بھی بندوبست کریں، لیکن وہ حلال روزی روٹی ہماری زندگی کا مقصد نہ ہو، بلکہ میں آگے بڑھ کر ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد بھی محض حلال روزی روٹی کمانا نہ ہو۔ حلال روزی روٹی کمانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد پر فرض عین ہے، اس پر یہ کمپلسری ہے، لیکن ہم محض اسی کو زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھیں تو یہ بے وقوفی ہے۔ ہم نے تعلیم کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم نے دین کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اللہ نے تعلیم کا مقصد تو یہ قرار دیا تھا کہ تعلیم سے ہم اللہ کے قریب ہوں، تعلیم سے ہم سماج کی خدمت کے لیے آگے آئیں، تعلیم سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ لیکن آج حالات یہ ہو گئے ہیں، خاص طور پر جو بچے ہمارے کالجز یا یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان فائنینشلی اسٹیبل ہو جائے۔ فائنینشلی اسٹیبل ہونا تعلیم کا مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب کا ذرا مطالعہ کیجئے، اللہ نے انفس و آفاق میں غور و تدبر کرنے پر ہمیں آمادہ کیا ہے، اور جہاں بھی آمادہ کیا ہے اس لیے نہیں آمادہ کیا کہ ہم اللہ کے کریچرز میں، اس کی مخلوقات میں غور کریں، کانٹمپلیشن کریں، اور پھر نتیجہ یہ نکلے کہ ہم اچھی جاب حاصل کرنے والے بن جائیں، نتیجہ یہ نکلے کہ ہم ایک بڑی دکان سجا کر بیٹھ جائیں، نتیجہ یہ نکلے کہ ہم بڑا مال کھول کر بیٹھ جائیں، نتیجہ یہ نکلے کہ ہم ابروڈ چلے جائیں اور سمجھیں کہ فائنل ڈیسٹینیشن یہی ہے۔ یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں علماء بھی مخاطب ہیں، طالبان علوم نبوت بھی مخاطب ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، خاص طور پر وہ آیتیں
جن میں انفس و آفاق کا ذکر موجود ہے، ان آیتوں کو ہم سائنسی روشنی میں بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے جو یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء ہیں ان سے جب ہم انٹریکشن کریں تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسا گیپ نہ ہو، ایسی حد فاصل نہ ہو کہ ایسی اجنبیت محسوس ہو کہ نہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں، نہ وہ ہم سے کر سکیں، ہم نہ ان کو سمجھا سکیں، نہ وہ اپنی ہم کو سمجھا سکیں۔ ہمیں ایسے علوم بھی اس قدر حاصل کرنے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے میں وہ ہمارے لیے معاون بنے۔ تو خاص طور پر جہاں بھی انفس و آفاق کے متعلق آیات موجود ہیں، میں یہ کہتا ہوں ان آیات کو ہم سائنسی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ بہت وضاحت سے فرماتے ہیں کہ یقیناً ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے الٹ پھیر میں واضح نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اہل عقل کے لیے۔ اور پھر آپ یہاں دیکھیے کہ زبردست نکتہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ اہل عقل ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر صورت میں زندگی کے ہر مرحلے پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گویا یہی انٹلیکچوئلز ہیں، یہی اہل دانش ہیں جو ذاکرین بھی ہیں، یہی اہل دانش ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی خلقت کا مشاہدہ کر کے وہ عش کر اٹھتے ہیں اور زبان حال سے یہ پکارتے ہیں۔ آگے آیت آپ پڑھیے، زبان حال سے یہ پکارتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جھرنے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ پانی، یہ لکڑی، یہ آگ، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے۔ اور یہ تمام آیتیں ہمیں ہمارے سامنے اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ ہم ان آیتوں میں غور و تدبر بھی کریں، اور غور و تدبر کے نتیجے میں ہم اللہ کے قریب پہنچیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بنیں، حق ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کو بھی سمجھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کریں، آپ کے شب و روز کا مطالعہ کریں۔ دل کے اندر کبھی ڈھل مل یقینی بھی پیدا ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، انٹاکسیکیشن کا شکار ہیں، نشے سے جوجھ رہے ہیں اور مختلف طرح کے چیلنجز ہیں جن سے وہ جوجھ رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام عنایت فرمایا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ عنایت فرمائی ہے، ہمیں احادیث کی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عنایت کی گئی ہے، اور اتنی صحت و صداقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی محفوظ کی گئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول آئے، اگر ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیں، میں آپ کے سامنے بہت ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی نبی نہیں ہے جس کی زندگی کی تفصیلات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح محفوظ ہوں، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو 3-4 سال کا عرصہ ہے جو آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ نہیں، اور جو انبیاء اور رسول گزرے ان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں، کیونکہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا، اور اس لیے محفوظ کرنا تھا کیونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ جب آپ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کے ساتھ جو آزمائشیں آئیں ہم ان کا مطالعہ کریں، آپ نے ان آزمائشوں، ان چیلنجز کو کس طرح ٹیکل کیا، ہم ان کا مطالعہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہ کر کس طرح زندگی گزاری جب ماں باپ کا سایہ سر پر نہ تھا، اور وہ دادا جان جو آپ پر جان نچھاور کرتے تھے وہ بھی بچپن میں رخصت ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے تمام سہاروں کو گویا اٹھا لیا اور اپنی ذات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ پر اعتماد کیا، اللہ کے سامنے سر بسجود رہے، اس سے مانگتے رہے، سہاروں کے محتاج نہ رہے۔ اسی لیے ہمیں بھی سہاروں کا محتاج نہیں بننا ہے۔ اگر ایک طرف آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، تو دوسری طرف وسائل کی بھی بہتات ہے، فراوانی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں آج بہت سے فتنے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فتنہ موبائل فون کا ہے۔ ایک طرف تو ہم موبائل فون کا مس یوز کرتے ہیں، ایکسیسو یوز ہوتا ہے، اور اتنا یوز ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم موبائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور موبائل سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے۔ بہت سے ایسے طلباء ہوں گے جو ہو سکتا ہے پہلے بہت مطالعہ کرتے ہوں، کتابوں کے شوقین ہوں، لیکن جب سے موبائل آیا ہے کتابیں بھی طاق میں سجا کر رکھ دی گئی، مطالعے کا ذوق بھی رخصت ہوتا چلا گیا۔
ہمیں موبائل کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور ہمارے بہت سے وہ طلباء جو اسکولس اور کالجز میں پڑھتے ہیں وہ موبائل پر اوورلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. موبائل کو ایک ایسا ریلائبل ٹول سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ مسئلے مسائل بھی اسی سے پوچھنے لگتے ہیں. اے آئی سے مسئلے پوچھیں گے, جیمنائی سے مسئلے پوچھیں گے, گوگل سے مسئلے پوچھیں گے. یاد رکھیے یہ وہ ویب سائٹس ہیں جس میں ہر طرح کا مواد موجود ہے, ہر طرح کا رد و یابش موجود ہے. اگر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ تمیز نہیں کہ اس میں سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط, اور تمیز حقیقت میں وہ ہے جو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہمیں حاصل ہو, تو پھر یاد رکھیے ہم بے راہ روی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں ویوارڈنس پیدا ہو سکتی ہے اور ہم شیطان کی راہ پر بھی چل سکتے ہیں. تو ہم موبائل کا بھی بہت ہی ناپ تول کر استعمال کریں. اور اگر ہم گوگل سے مسئلے پوچھنے پہ آ جائیں, یا جیمنائی سے مسئلے پوچھنے پہ آ جائیں, یا چیٹ جی پی ٹی سے مسئلے پوچھنے پہ آ جائیں, میں بہت ہی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے, ایسے یوتھ کی ہے جو موبائل پر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عالم صاحب کے پاس کون جائے, اتنا وقت کون لگائے. یاد رکھیے اگر ہم موبائل پر اس طرح ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور علماء سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ علماء بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اور جب علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں تو علم بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس شہر کی یہ خاصیت ہے کہ ہر دور میں یہاں اللہ والے رہے ہیں, ہر دور میں یہاں اہل علم رہے ہیں, اہل عقل و دانش رہے ہیں, انٹلیکچوئلس رہے ہیں, اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, اور بہت ڈرنے کا مقام ہے, ایسی صریح حدیث ہے وہ, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب اسلام کا نام لینے والے بھی باقی نہیں رہیں گے, اسلام کا نام باقی رہے گا اور قرآن مجید کا رسم الخط باقی رہے گا. اور دوسری طرف ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا, اور علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا, علماء کو اٹھا لیا جائے گا, اور جب علماء چلے جائیں گے تو علم بھی چلا جائے گا. اور پھر حالت یہ ہوگی کہ جو عامت الناس ہیں, جو کامن پیپل ہیں, وہ ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنائیں گے جن کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی, اور یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, بغیر کسی علم کے یہ فتوے دیتے پھریں گے. آج آپ دیکھیے موبائل پر, یوٹیوب پر ایسے نہ جانے کتنے سو کالڈ اسکالرس موجود ہیں جن کو ہم سن رہے ہوتے ہیں. ہمارے موبائل میں ان کی ریلز آ رہی ہوتی ہیں, ہم ان کو اسکرول کرتے ہیں, سنتے ہیں, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسلوب کا جو زور ہوتا ہے اور باتوں کے اندر جو لطافت ہوتی ہے اور جاذبیت ہوتی ہے وہ دلیلوں پر غالب آ جاتی ہے. ہم اکثر یہ مقولہ ہماری زبان زد ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر, ہم سب سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑ دینا ہے. جو صاف ستھری بات ہے ہم وہ لے لیں گے, اور جو غلط بات ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے. لیکن ہم اپنے اندر پہلے یہ سمجھ تو پیدا کریں, ڈیولپ کریں کہ صفا کیا ہے, قدر کیا ہے. اگر ہمارے اندر یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ صفا اور قدر کیا ہے تو ہوگا کیا کہ خذ ما قدر دع ما صفا, کہ جو اچھی چیز ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے, اور جو غلیظ چیزیں ہیں یا غلط باتیں ہیں یا بے راہ روی کی چیزیں ہیں یا غلط مسئلے ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر لیں گے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کر لیں گے. تو جو خاص طور پر وہ طبقہ ہے جو اسکول جاتا ہے, کالجز جاتا ہے, ایک فتنہ برپا ہے کہ بھائی علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. دونوں کی ذمہ داری یاد رکھیے, کوئی پلہ نہیں جھاڑ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. علماء کی اضافی ذمہ داریاں ہیں وہ ایک بات, لیکن آپ بھی پلہ نہیں جھاڑ سکتے. ہم سب کو ایک ٹیبل پر آنا ہوگا, ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا, کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا, ایک دوسرے کے مسائل, ایک دوسرے کے چیلنجز سمجھنے ہوں گے, اور پھر ان کو ٹیکل کرنے کی کوششیں کرنی ہوں گی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں کوششیں کرنی ہوں گی. اب ہمارے جو نوجوان ہیں, میں ان سے صرف 2-3 باتیں کہوں گا, بہت باتیں میں کہہ بھی چکا. کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم تلاوت کا معمول بنائیں, قرآن مجید پڑھیں بھی, اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی کسی عالم کی نگرانی میں پڑھیں, اس کی گائیڈنس اور اس کے سپرویژن میں پڑھیں. اور کوشش یہ کریں کہ کہیں اگر درس قرآن ہو رہا ہے, کوئی معتبر عالم ہے جو ہمارے محلے میں درس قرآن دے رہا ہے, تو اس میں پابندی سے شریک ہوں اور بلا جھجک علماء سے سوال کریں. ہم خود علماء کو اپروچ کریں. کنواں آپ کے پاس اگر نہیں آ رہا تو آپ کنویں کے پاس جائیں. میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں علماء سے کہ آپ کنویں نہ بنیں, بلکہ آپ مشکیزیں بنیں اور خود عامت الناس کے پاس جائیں اور ان کو مسائل بتائیں, ان کے مسائل حل کریں.
لیکن یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ باہمی اعتماد کی فضا بننی چاہیے، باہمی تعاون کی فضا بننی چاہیے کہ ہم میوچول کوآپریشن کے ساتھ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ زندگی گزاریں اور جو مسائل ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑے ہیں، جو آزمائشیں ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑی ہیں، ان سے نپٹنے کے لیے جو وسائل ہم اختیار کر سکتے ہیں انہیں اختیار کریں۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ طرح طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ملکی سطح پر، شہری سطح پر، عالمی سطح پر، ہر سطح پر مسائل ہیں، اور ایسے عالم میں بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جیسے جیسے حالات خراب ہوتے ہیں ہمارے اندر جذباتیت اور انفعالیت خوب پیدا ہوتی ہے، ہم بہت ہی انتھوزیاسٹک ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات تو پیتھیٹک بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی اتنے حالات خراب ہو گئے، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس جذباتیت اور انفعالیت سے اگر ہمارے اندر فعالیت جنم نہیں لیتی، ایکٹیویزم جنم نہیں لیتا، تو پھر یہ جذباتیت اور انفعالیت بے سود ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا، میں صاف کہتا ہوں بڑا طبقہ، کہا جا سکتا ہے 90% طبقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے اندر جذبات تو بہت عمدے چلے آتے ہیں۔ جہاں کوئی سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ پڑھتے ہیں اسلام مخالف، یا کوئی فوٹو دیکھتے ہیں یا کوئی ویڈیو ان کی نظر سے گزرتی ہے، اچانک ان کے اندر جذبات امٹتے ہیں، اور یہ اسلام کی ایمان کی نشانی ہے کہ اپنے بھائی کے تئیں ہمارے اندر احساس درد ہو، ہمدردی ہو، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کے سدبات کے لیے ہم کیا کوششیں کرتے ہیں؟ ہم موبائل کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، ہماری میموری اتنی شارٹ ٹرم ہو چکی ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے موبائل پر وہ ریل دیکھتے ہیں اور ہمارے دل کی کیفیت اچانک بدل جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ریل اسکرول کرتے ہیں، کوئی مزاحیہ ریل آ جاتی ہے، وہ ریل اسکرول کرتے ہیں، کوئی مٹکتا چمکتا ہوا آ جاتا ہے، اور اس میں مگن ہو جاتے ہیں۔ گویا ایک لمحے ہمارے دل کے احساس کچھ اور دوسرے لمحے دل کا احساس کچھ اور یہی شارٹ ٹرم میموری حقیقت میں ہمیں نکما بھی بنا رہی ہے۔ ہم 15 سیکنڈ کی، 20 سیکنڈ کی ریلز دیکھ دیکھ کے ایسے عادی بن چکے ہیں کہ ہمارے سامنے جب مضامین آتے ہیں، لمبے مضامین جس میں کچھ مشکل مباحث بھی شامل ہوں، وہ ہم سے نہیں پڑھے جاتے۔ ڈیفیکلٹی سے ہم بھاگتے ہیں، چیلنجز سے ہم بھاگتے ہیں، ہماری میموری شارٹ ٹرم ہو چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو، ابھی ہم سے ایک صاحب نے بات بھی کہی کہ کوئی ایسا شارٹ کورس ڈیزائن کیجئے جو 10 منٹ کے اندر پورا اسلام کا تصور بیان کر دے، یا 10 منٹ کی ویڈیوز ہوں، 12-15 ویڈیوز میں پورا ایک شارٹ ٹرم اسلامک کورس آ جائے۔ ہمارے اسکول اور کالجز کے بچوں کا بھی یہی حال ہے، لیکن میں افسوس سے کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ مدرسے کے بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم بھی مدرسے کے بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ پہلے ماشاءاللہ بہت محنت بھی ہوتی کہ اب گراف بہت گر رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ موبائل۔ تو مدرسوں میں موبائل پر جو پابندی لگائی جاتی ہے وہ بہت ہی بجا ہوتی ہے۔ ابھی والد صاحب نے ایک واقعہ ذکر کیا، بہت سے ایسے طلباء ہوتے ہیں، موبائل کے ایسے رسیہ ہوتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ موبائل پر پابندی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے، اگر موبائل پر پابندی ہے تو مدرسے میں پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تو گویا اتنے ہم عادی بن چکے ہیں ایسے ٹول کے جو گو کے فائدہ مند بھی ہے، لیکن زمانہ طالب علمی میں وہ ہلاکت کا ایک ٹول ہے جو آپ کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ میں جتنے بھی طلباء ہیں ان سے بہت وضاحت سے کہتا ہوں، موبائل کا کم سے کم استعمال کریں۔ بوجہ ضرورت کبھی آپ کو بہت ہی اٹموسٹ نیڈ پڑ جائے کہ موبائل کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو استعمال کریں، ورنہ نہ کریں۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی کوششیں کریں۔ یہ جو خلیج قائم ہو گئی ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ندوۃ العلماء کا تو مقصد یہ تھا کہ اس خلیج کو بانٹا جائے اور ایک برج تعمیر کیا جائے، جس برج کو کراس کر کے مدارس کے طلباء ہوں یا یونیورسٹیز کے طلباء ہوں، عصری تعلیم یافتہ طبقہ ہو، وہ دونوں ایک ساتھ آئیں، کندھے سے کندھا ملائیں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور دونوں مل کر معاشرے کی اصلاح کے لیے، تعمیر کے لیے اور لوگوں کی ترقی کے لیے، ایمانی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں خود بھی طالب علم ہوں اور میں گو کے پڑھاتا ہوں، لیکن میری فراغت ابھی 2-4 سال قبل ہی کی ہے، اور میں جنزی جو اصطلاح ہے اس کی نفسیات کو کچھ نہ کچھ بہرحال سمجھتا ہوں۔ یہ جنزی جو اصطلاح ہے یہ بیجا نہیں،
بلکہ واقعی آج کی جو جنریشن ہے وہ موبائل کی لتی ہو چکی ہے، اور یہ فساد کی جڑ ہے۔ اس سے ہمیں دور رہنا ہے اور اپنی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، میں نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور ترجمہ بھی پڑھا جائے، درس قرآن میں شریک ہوا جائے، اور دوسری اہم چیز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے۔ صرف مدارس کے بچے نہ پڑھیں۔ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کتابیں تو مدرسے کے بچوں کی ہیں، ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ ارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی تھے۔ آپ کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو مدارس اور عصری جامعات کی کوئی تقسیم نہیں تھی، یہ تقسیم تو آج ہوئی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ تو فرماتے تھے کہ علم ایک اکائی ہے، علم ایک اکائی ہے، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کی روشنی میں وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو علم کی تقسیم کی جاتی ہے کہ فلسافیکل علم ہے، تھیوریٹیکل علم ہے، اور یہ عصری ہے، یہ مادی ہے، یہ تمام تقسیمات بیجا ہیں۔ علم ایک ہے، اور علم حقیقت میں وہ ہے جو علم نافع ہو۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر انشاءاللہ کام کریں گے اور قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم حضرات، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گروپ کی جانب سے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے حالات حاضرہ اور مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، ہم مسلمان آپس میں صرف یہی تبصرہ کرتے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ ایسے میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ احمد فراز ایک مشہور شاعر ہے، وہ کہتے ہیں شکوے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ حالات پر تبصرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے۔ لہٰذا میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ ان حالات میں ہمارے لیے کیا لائے عمل ہو اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہے، اس سلسلے میں ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے جو بات کہی گئی وہ ایک حقیقت ہے کہ ایک شکوہ عام ہے۔ ہر آدمی زبان پر یہ جملے لاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، حالات خراب ہیں۔ حالانکہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان حالات کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اس پر غور کیا جائے۔ شکایت کب تک کی جاتی رہے گی؟ اور یہ جو حالات ہیں، اس سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ اس طرح کے حالات سامنے آ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ہر چیز کا نسخہ بتایا ہے۔ حالات کی خرابی کا ہم رونا روتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی کبھی میٹنگیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ غور و فکر بھی ہوتا ہے،
اور اس کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر دو بنیادیں ہیں جن کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کی کمی کا یہ نتیجہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاشی کمزوری کا نتیجہ ہے، لیکن قرآن مجید کچھ اور کہتا ہے۔ اب ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو کتاب ہماری صلاح و فلاح کے لیے اتاری ہے، اس میں ہمیں جو کچھ ہدایات دی گئی ہیں اور ہماری کامیابی کے لیے جو راستہ تجویز کیا گیا ہے، وہ راستہ اصل ہے یا وہ راستہ جس کو ہم تجویز کریں؟ ہم یہ عام طور سے کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے مسلمان بہت کمزور ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے، اللہ نے مسلمانوں کو جو ترقی کی بنیادیں فراہم کی اور جہاں سے مسلمانوں کی اٹھان شروع ہوئی اور 100-150 سال کے عرصے میں دنیا میں ان کا ڈنکا بجنے لگا، آپ اس دور کو اٹھا کر دیکھیے، کیا ان کے سامنے اسباب تھے؟ کون سے ایسے وسائل تھے کہ وہ ساری دنیا پہ چھا گئے؟ مکہ مکرمہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، عجیب بات، اگر آپ تلاش کریں تو مکہ مکرمہ میں 2-4 قلم ملنے مشکل، سب امی لوگ تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ صاف کہتا ہے، اللہ نے ان ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی امی کو مبعوث فرمایا، تو ان پڑھ لوگ تھے وہ۔ ایک طرف آپ غور کریں تو علم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ان کے فاقوں کا فقر کا عالم یہ تھا کہ سفروں میں جاتے تھے، اور چونکہ وہ شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، وہ بت بناتے تھے مٹھائیوں کے، اور کبھی کبھی ایسے کھانے پینے کی چیزوں کے بت بنا لیتے تھے، ساتھ لے جاتے تھے، اور بھوک لگتی تھی انہی کو کھا لیتے تھے۔ غربت کا بھی یہ عالم تھا۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اللہ نے ان کو ہدایت دی، پھر اس کے بعد جو انقلاب آیا، وہ بنیادی انقلاب مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، اور مدینہ طیبہ جانے کے بعد اس کے اثرات کھلے کھلے نظر آنے لگے۔ اور پھر آپ دیکھیے تاریخ کیا ہے مسلمانوں کی، 100-150 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ، ملکوں کے ملک فتح ہو گئے۔ دو بڑی متمدن جو قومیں تھیں، جیسے آج ایک زمانے میں، اب تو نہیں، اب تو ایک امریکہ رہ گیا، ایک دور تھا روس و امریکہ کا نام لیا جاتا تھا، اسی طرح ایک دور تھا وہاں روم و ایران کا نام لیا جاتا تھا، رومن امپائر اور پرشین امپائر، بڑی طاقت ان کے پاس۔ لیکن یہی اونٹوں کے چرانے والوں نے جب ان علاقوں کو فتح کیا تو چھکے چھوڑا دیے، یہ ساری طاقتیں فنا ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ کہ آخر کیا مسئلہ تھا؟ کون سی طاقت ان کے پاس تھی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں تعلیم ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، ہم یہ کہتے ہیں، اور معاشی کوئی مستحکم نظام نہیں تھا۔ ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے تو ہم پست ہیں، اور معاشی مستحکم نظام نہیں تو ہم پست ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کون سا نظام ان کے پاس تھا؟ کون سی یونیورسٹی ان کے پاس اس وقت تھی؟ وہ یونیورسٹی تو بعد میں قائم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جب اللہ نے اسلام کا پھریرا دنیا میں لہرایا تو ایک نہیں 10 یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں۔ یونیورسٹیاں تو بعد میں بنی، لیکن جو اصل بنیاد تھی جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلایا اور دنیا کو ایک نیا نظام ملا، صحیح انسانیت ملی، زندگی کا طریقہ ملا، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے کا، ایک دوسرے کی محبت کا جو ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طریقہ بتایا، یہ اصل چیز ہے بنیادی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ میں کہتا ہوں لوگ دنیا میں یہ باتیں کرتے ہیں تعلیم نہیں اور معاشی استحکام نہیں، میں کہتا ہوں کہ ایمان نہیں، اخلاق نہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم وہاں پہنچ گئے کہ اس کے آگے کا ہم کیا تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے کہ اس کے نتیجے میں ہم اور آگے انحطاط اور زوال کا شکار ہوتے چلے جائیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے؟
ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں جو کرپشن پھیل گیا ہے، جو بگاڑ پھیل گیا ہے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کرتوتوں کا ان کو کچھ تو نتیجہ دکھائے، کچھ تو سزا دے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو سامنے آ رہا ہے، اس کی سزا ہے جو ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ احساس پیدا ہو۔ اللہ سزا کیوں دے رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ سزا بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے سزا دے رہا ہے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر بیداری پیدا ہو۔ آپ یاد رکھیے، اگر یہ سزا نہ ہوتی اور ہم خواب غفلت پہ پڑے ہوئے ہوتے تو شاید نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ آپ جانتے ہیں شیشان میں کیا ہوا؟ چچینیا آپ جس کو کہتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جب ان پر مار پڑی، اور مار کیوں پڑی؟ اس لیے مار پڑی کہ مسلمان تھے، تو کہنے لگے اس کے بعد پتہ چلا کہ ہم مسلمان، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم مسلمان، لیکن جب مار پڑی تو پتہ چلا کہ ہم مسلمان۔ پھر ہم نے تلاش شروع کی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے حقائق کیا ہیں، اسلامی زندگی کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں، اس مار کے نتیجے میں اللہ نے ہم کو مسلمان بنا دیا۔ جو شاعر نے کہا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، یہ واقعہ ہے، اللہ کا یہ نظام ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت کے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو، تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو، تاکہ لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق ہو اور اللہ کی طرف لوگ پلٹیں اور اپنی کامیابی کے راستوں کو تلاش کریں۔ یاد رکھیے، اگر ان حالات پہ بھی احساس ہمارے اندر پیدا نہ ہوا اور ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، اپنی کامیابیوں کی بنیادیں اگر ہم نے تلاش نہ کی، تو یاد رکھیے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کبھی بھی دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنی مضبوط بنیادوں کو دوبارہ وہ تلاش نہ کرے جن بنیادوں پر اس کا استحکام ہوا تھا کسی زمانے میں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ بڑے بڑے لال بھجکڑ اور بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے تعلیم حاصل کرنے والے اور وہاں کے بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے جو دانشور سمجھے جاتے ہیں، ان سب کی تجاویز ایک طرف اور قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے، اللہ کا کلام ایک طرف، اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے راستہ بتاتا ہے کامیابی کا، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ہمارے سامنے قرآن کا راستہ ہے، ہمارے سامنے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک راستہ ہے، جس سے ہٹ کر اگر ہم کامیابی چاہیں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کہا کہنے والوں نے کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی، اسلام سے ہٹ کر اگر ہم کہیں عزت تلاش کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہمیں کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ عزت ہماری اللہ نے اسلام سے وابستہ کی، ایمان سے وابستہ کی، ایمانی تقاضوں سے وابستہ کی، ایمانی اخلاق سے وابستہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرات یہ بات فرماتے تھے، وَبِالْإِسْلَامِ أَعَزَّنَا اللَّهُ، اللہ نے اسلام سے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم عزت تلاش کریں گے ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ آج ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا میں آپ سے کیا عرض کروں، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے حقیقت دین کو چھوڑا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا، اور نہ جانے ہم کیا کیا تلاش کر رہے ہیں۔ ہم کرتے رہیں گے تلاش، یاد رکھیے جب تک ہماری وہ بنیادیں جن پر ہم نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی، اور دنیا کے ملکوں میں ہم ان بنیادوں کے ساتھ جب گئے تو بادل چھٹ گئے، بڑے بڑے علم والے اور بڑے بڑے جو دنیا میں ترقی یافتہ سمجھے جاتے تھے، جب ان کے سامنے یہ انسانی نظام آیا، یہ اسلامی نظام آیا، یہ انسانیت بھرا اور محبت بھرا پیغام آیا، تو یاد رکھیے دنیا بدل گئی۔ دنیا کو اسی کی ضرورت تھی، دنیا کو اسی کی ضرورت تھی۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس وقت بھی ہمارے لیے جو کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ بات میں 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ کہہ چکا، اور میں نے شاید اس سے زیادہ مرتبہ کہا ہوگا، میں یہی اکثر عرض کرتا ہوں، یہ قرآن کا پیغام، یہ قرآن کا پیغام۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کا جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ میں اگر آپ غور کریں، 2 حیثیتوں سے
ہمارے کرتوتوں کا حصہ ہے۔ ایک حیثیت وہ ہے جس کا تعلق اس نظام عالم سے ہے، اور ایک حیثیت وہ ہے جس کا تعلق نظام شریعت سے۔ آپ نظام عالم کو دیکھیے، بڑے بڑے کارخانے لگائے جا رہے ہیں، ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں، ہائیڈروجن بم بنائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی میزائلیں بنائی جا رہی ہیں۔ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ وہ کیوں چاہتا ہے؟ خود غرضی ہے اس کے اندر۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا تسلط قائم ہو، دنیا میں اس کی حکومت ہو، لوگ اس کی بات مانیں، وہ دادا گیری کرے، دنیا اس کی غلام بن جائے۔ یہ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ مجھ سے لوگوں نے بتایا بارش ہوئی، لوگوں نے کہا اس بارش کے بارے میں بھی شبہ ہے، یہ بارش بھی کچھ مصنوعی معلوم ہوتی ہے۔ قدرت کے ساتھ جب یہ تصرف ہوگا، یہ دنیا اور یہ زمین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ سونا اگلتی ہے، لیکن اگر ہم نے تصرف کیا تو یاد رکھیے یہی زمین ہماری بنجر ہو کر رہ جائے گی اور ہم فاقوں تک پہنچ جائیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رازق ہے اور ہمارا مالک ہے، ہم جب اس کے نظام قدرت میں دخل دیں گے تو یاد رکھیے ہماری دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم سمندروں میں تصرف کرتے ہیں، ہم فضاؤں میں تصرف کرتے ہیں، ہم نے ستاروں پر کمندیں ڈالی ہیں، ہم چاند پر پہنچ گئے اور ہم نے نہ جانے کیا کیا کیا، سب کچھ ہم نے کیا، لیکن ہمیں انسانوں کی طرح اس دنیا میں رہنا نہیں آیا۔ ہمیں انسانوں کی طرح اس دنیا میں رہنا نہیں آیا۔ وہ جو شاعر کہتا ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اس کا جو مفہوم ہے کہ پرندوں کی طرح ہمیں اڑنا آ گیا اور مچھلیوں کی طرح غوطہ لگانا آ گیا، لیکن انسانوں کی طرح ہمیں اس زمین پہ چلنا نہیں آیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر اپنی حقیقت کو ہم بھولیں، ہم جانور بن جائیں گے، ہم انسان نہیں رہ جائیں گے، ہم پرندے بن جائیں، ہم مچھلی بن جائیں، ہم درندے بن جائیں، ہم درندے بن جائیں۔ آج دنیا جو کچھ کر رہی ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے دنیا درندہ بنی جا رہی ہے، خود غرضی کے لیے، ہمیں فائدہ ہو، دنیا بھاڑ میں جائے۔ تو ایک طرف یہ کرپشن جس کا تعلق اس نظام قدرت سے ہے، ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ آپ امریکہ کو لے لیجئے، آپ اسرائیل کو دیکھیے، بڑے بڑے لال بجکڑ بیٹھے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، جیسے مہلک ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں، دفاع کا ایسا نظام تیار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ان کے قریب نہ پھٹک سکے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا میں ان کی طاقت قائم رہے اور یہ دنیا کے سارے رہنے والے، بسنے والے، یہ سارے انسان ان کی غلامی کریں۔ ان کے پروٹوکول میں حقائق موجود ہیں، اگر آپ جا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ مجھے حیرت ہی دنیا پر اور دنیا پہ بسنے والے انسانوں پر اور دنیا کے ملکوں پر کہ وہ اس حقیقت سے ناشناس ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ہمارا کس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس دنیا کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے، نظام قدرت کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا دنیا کا؟ تو ایک طرف تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، کہ ہمارے کرتوت ہیں، کالے کرتوت ہیں، اپنے فائدے کے لیے خود غرضی، اور دوسری طرف جو نظام شریعت ہے اس کے خلاف بھی ایک بغاوت ہے، جو نظام شریعت ہے اس کے خلاف بھی ایک بغاوت ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف، اللہ کے وجود کے خلاف۔ ایک طبقہ ہے دنیا میں جو دعوت دیتا ہے، اس کی بار بار دعوت دیتا ہے۔ کیا ہے دنیا میں؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کون ہے چلانے والا؟ ارے یہ دنیا ہے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کیا ہے دنیا؟ ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، زمانہ آتا ہے، ہم آتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں بس زمانہ ہے، جو کچھ ہے باقی سب ختم، یہ زمانہ کہاں سے آیا؟ یہ زمانہ کس نے پیدا کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی کام، ایک معمولی کام خود بخود ہو سکتا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ نقل کیا۔ کچھ ایسے دہریے اور اللہ کے منکر، خدا کے باغی، ان سے سوال کرتے تھے، انہوں نے کہا میں جواب دوں گا۔ ایک وقت متعین ہوا، امام صاحب دیر سے پہنچے، لوگوں نے کہا آپ کیا جواب دیں گے، آپ کو وقت کا لحاظ نہیں۔ امام صاحب نے کہا میں کیا کروں، میں چلا تو راستے میں دریا تھا، اتفاق سے ملاح نہیں تھا، کشتی نہیں تھی، اب میں منتظر بیٹھا رہا، اب میں پریشان، میں نے وعدہ کیا، پھر میں نے دیکھا اچانک یہ درخت بڑا چوڑا لمبا بہت موٹے تنے کا تھا، اچانک کٹا، اس کے بعد پٹرے نکل آئے اور خود بخود کشتی بن گئی، آ کے لگ گئی، مگر دیر لگی، میں آ گیا۔ وہ بولا بیکار کی باتیں آپ کرتے ہیں، کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟
امام صاحب نے فرمایا آپ اس کے قائل نہیں ہیں، آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، اور اس کے بعد آپ یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ زمانہ خود بن گیا؟ یہ زمانہ خود بن گیا، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سورج اور یہ سمندر، یہ کیا خود بخود پیدا ہو گئے؟ یہ کوئی ہے ان کا پیدا کرنے والا؟ یہ ہمارا یہ نظام جسم اور یہ نظام ہضم اور یہ پورا جو ہمارے جسم کے اندر کا ایک سلسلہ ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا پیٹ کے اندر جاتا ہے، کچھ خون بنتا ہے اور کچھ فضلہ بنتا ہے اور طاقتیں ہیں، وہ ساری تفصیلات ڈاکٹر جانتے ہیں، اور آپ بھی جو اس فن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں سب جانتے ہیں۔ وہ تعویل کرتے ہیں، فلاں چیز ہے جو فلاں چیز کو چلا رہی، فلاں چیز ہے جو فلاں چیز کو چلا رہی۔ آخر میں پہنچ کر کوئی ان سے سوال کرے کہ اس کو فلاں آخری جو چیز ہے اس کو کون چلا رہا؟ ایک سے پہلے کیا ہے؟ ایک آخری ہے، ایک کے پہلے کچھ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخری ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ تو میرے دوستو، اگر عقل سے آدمی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا صرف قائل ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا داعی بنے گا۔ تو ایک تو یہ نظام عالم سے جو بغاوت ہے، نظام قدرت سے جو بغاوت ہے، دنیا میں ایک بگاڑ ہے، ایک فساد ہے، ایسی فضا ہو گئی سانس لینا مشکل، پالوشن اتنا ہو رہا ہے شہروں میں، آپ کے لیے یہ کتنے بیچارے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کو سانس کی تکلیف ہو رہی۔ اللہ نے تو ایسی صاف ستھری فضا بنائی تھی ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہم نے اس کو برباد کیا، اور دوسری طرف ہم نظام شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت سے بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، جس میں آخری نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دنیا کو نظام دیا، آپ نے دنیا کو ایک طریقہ بتایا زندگی کا، محبت کا طریقہ، انسانیت کا طریقہ، خدا کی معرفت کا طریقہ، جس کے ذریعے سے آدمی کو اندر کا جو سکون ملتا ہے، جو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی چاشنی ملتی ہے، ساری دنیا کی طاقتیں ایسی حلاوت کے سامنے قربان۔ آپ دیکھ لیجئے، جن کو وہ ایمان کی چاشنی ملی، بڑی بڑی دولتیں ان کے قدموں میں آئیں، لیکن ٹھکرا دیا انہوں نے۔ وہ اس کی چاشنی کو سمجھتے تھے، اس کی مٹھاس سے واقف تھے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور دولتیں اس مٹھاس کے آگے کیا قیمت رکھتی ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اصل بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے ان حالات میں اگر ہم یہ طے کر لیں ہمیں ان دو چیزوں کو قابو میں کرنا ہے۔ ایک چیز تو ہمارے قابو میں ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہاں ایک چیز ایسی ہے جو شاید ابھی ہمارے قابو میں نہیں۔ نظام قدرت سے جو بغاوت ہے، وہ بغاوت کرنے والے ظاہر کون ہیں؟ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ دنیا کو برباد کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا کہ دنیا رہے، دنیا کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ ایسے کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن جب بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن نظام شریعت کے خلاف جو بغاوت ہے، ہم ایسی زندگی اختیار کریں اور شریعت پر عمل کر کے ہم دکھائیں کہ یہ دنیا کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، یہ محبت و پیار اور یہ انسانی ہمدردی اور یہ اخلاق کا وہ عالمی نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں دیا ہے، جب اپنی زندگی میں ہم اس کو لائیں گے اور اس کو ہم فالو کریں گے تو یاد رکھیے کہ پھر دنیا کے سامنے وہ دستور آئے گا، وہ نظام آئے گا، وہ قانون آئے گا، وہ ایسی اخلاقی زندگی آئے گی اور سماجی زندگی آئے گی جس کو دنیا اس وقت جس کی متلاشی ہے اور دنیا پریشان ہے۔ آپ دیکھیے یورپ کے لوگوں کو، کوئی سمندر کے کنارے پڑا ہے، کوئی مٹھوں میں پڑا ہے، کوئی کسی دریا کے کنارے پڑا ہے اور وہ پریشان ہے، کس طرح ہم کو سکون ملے۔ آپ جانتے ہوں گے ایک ہپیوں کی جماعت نکلی، اس نے سوچا ہر طرح سے ہم نے آرام و سکون کی تلاش میں نہ جانے کیا کیا کیا۔ اب جانور کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ سکون میں ہے، تو کیوں نہ ہم جانور بن کر کے دیکھیں اور جنگل میں جائیں، جانوروں کی طرح چریں اور چارہ کھائیں، ہو سکتا ہے کچھ سکون مل جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو سب سے بہتر سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، عقل و خرد سے اس کو ایسا آراستہ کیا کہ اس کا اصل امتیاز ہے، لیکن کیا ہوا، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے پھر اس کو ایسا گرایا کہ وہ تحت السما میں چلا گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
ہاں جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو کامیابی کا راستہ دیا ہے۔ کیا ہوتا ہے انسان جب گرتا ہے تو جانوروں سے نیچے چلا جاتا، اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے پاس تو نظام تھا، ہمارے پاس تو قانون تھا، ہمارے پاس تو زندگی کا راستہ تھا، افسوس یہ ہے کہ نہ پانی ہم نے پیا نہ پیاسوں کو دیا۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہم اپنی پیاس بجھائیں۔ کس چیز سے بجھائیں گے آپ؟ یہ پیاس بجھے گی قرآن و سنت سے، یہ پیاس بجھے گی قرآن مجید کے نظام سے، یہ پیاس بجھے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے۔ اور یاد رکھیے یہ قرآن مجید اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیرت طیبہ، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جیسے کپڑے کا تانا اور بانا ہوتا ہے، آپ تانے کو الگ کر دیجئے بانے سے اور بانے کو الگ کر دیجئے تانے سے، کپڑا بکھر کر رہ جائے گا۔ اگر آپ قرآن کو حدیث سے الگ کریں گے اور حدیث کو قرآن سے الگ کریں گے اور سیرت طیبہ کو قرآن مجید کی آیتوں سے نہیں ملائیں گے تو یاد رکھیے تانے بانے بکھر کر رہ جائیں گے۔ اور یہ شریعت طیبہ کا جو خوبصورت نظارہ ہمارے سامنے ہے، یہ سارا ہمارے سامنے سے ہٹ کر کہیں اور چلا جائے گا اور ہم جانوروں کے صف میں جا کر شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں قرآن مجید سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی تشریح و توضیح جو اللہ کے آخری نبی حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور خود قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو مبین بنایا ہے قرآن مجید کا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو حکم بنایا، فیصلہ کرنے والا بنایا، ہم نے آپ کو ہادی اور رہبر بنایا، ہم نے آپ کو راستہ چلانے والا اور راستہ بتانے والا بنایا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی جو تشریح حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی، جیسے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے یہ نصیحت کی کتاب اتاری ہے تاکہ آپ وضاحت کریں، آپ صاف صاف بیان کریں اس چیز کو جو ان کی طرف کتاب اتاری گئی، اس کی وضاحت کی، اس کی صراحت کی، اس کی توضیح و تفسیر کی جو ذمہ داری وہ حضور پاک علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ آپ نے کتنی چیزوں کو صاف صاف بیان کیا۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے، وقت کے ساتھ فرض ہے۔ قرآن مجید نے نہ ظہر کا وقت بتایا، نہ عصر کا وقت بتایا، نہ مغرب کا وقت بتایا، نہ عشاء کا وقت بتایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر سب کچھ بتایا، پر آپ نے امت کے سامنے اس کو کھول دیا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے روزے کی تفصیل نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو آج زکوٰۃ کا نظام نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو اخلاق کی تفصیل نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو نظام معاملات نہ ہوتا، اور دنیا ٹھوکریں کھاتی، نہ قرآن کو سمجھتی، نہ قرآن کی آیات کو سمجھتی۔ اس قرآن کے شارح، اس کے مبین اور اس کو واضح طریقے پر عملی زندگی میں لا کر امت کے سامنے پیش کرنے والی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمیں اس پر چلنا اور امت کو اس پر چلانا اور ساری انسانیت کے سامنے وہ نظام رکھنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس دور میں اگر انشاءاللہ ہم نے یہ طے کر لیا، میں صاف کہتا ہوں، کہاں کی مایوسی، کہاں کی باتیں، کہاں زبان سے جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، قدرت کیا اللہ کی ختم ہو گئی؟ جو قدرت اللہ کی اس وقت تھی، آج وہی قدرت اللہ کی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اللہ کی ذات سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے رشتے کو طاقتور کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی شریعت ہے، اس شریعت پر عمل کر کے دکھایا جائے کہ حقیقت دین کیا ہے۔ آج ہم نے دین کو بھی تو خانوں میں بانٹ دیا، کہیں عقیدہ ہے، کہیں عمل ہے، کہیں اخلاق ندارت، کہیں اخلاص ندارت۔ نتیجہ کیا ہے؟ جیسے کسی کو کوئی پرندہ مل جائے، کہیں اس کا آدھا پر کٹا ہوا ہے، کہیں ادھر کا پر کٹا ہوا ہے، کترا ہوا ہے، کہیں پیر کٹا ہوا ہے، بیچارہ پرندہ کیا کرے گا؟ کہاں سے اس کے اندر اڑنے کی طاقت آئے گی؟ ہم نے تو اسلام کا ایسا تراش کر ایسا بالکل بے جان کر دیا کہ بیچارہ کہاں سے اڑے، وہ کہاں سے اڑے؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم نے تخت کو تختہ بنا دیا، ہم نے تخت کو تختہ بنا دیا۔ ہماری کوٹھری چھوٹی تھی، بڑا خوبصورت شاہی تخت تھا، ہمیں اپنی کوٹھری میں لے جانا پڑا۔ ہم نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ ہم کوٹھری کشادہ کرتے، ہم نے تخت کو کاٹ کے اس کا تختہ بنا دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو
کانٹ چھانٹ کر ایسا بنا دیا کہ آج اسلام ہمارے اندر نظر آتا ہے، دوسرے دیکھنے والے مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ترجمان ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلام ہماری زندگی سے ندارت۔ کچھ چیزیں ہیں ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اب کے سنانے کا وقت نہیں۔ میں سناتا آپ کو کہ کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ بس آخر میں پھر میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ بگاڑ ہے دنیا میں ہمارا کیا ہوا ہے، اگر جو ہم کر سکتے ہیں نظام قدرت میں جو تصرف ہے وہ امریکہ کرے، وہ اسرائیل کرے، وہ یورپ کرے، جو بھی کرے وہ جانے، اس کا فیصلہ بھی اللہ کے حوالے، لیکن جو تصرف نظام شریعت میں ہم کر رہے ہیں ہم طے کر لیں انشاءاللہ۔ ہم شریعت پر عمل کر کے ایک ڈھانچہ تیار کریں گے، ایک نمونہ امت کے سامنے رکھیں گے، ساری انسانیت کے سامنے اخلاق نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ایسی تصویر پیش کریں گے جو تصویر صحابہ نے پیش کی۔ آپ دیکھیں گے کس طرح حالات بدلتے ہیں، بدلے ہیں، یہ حقیقت ہے تاریخ کی۔ اور وہ قوم آخری درجے میں مردہ ہے جو تاریخ سے سبق نہیں لیتی۔ آپ تاریخ سے سبق لیجئے، آپ قرآن مجید کو سب کچھ سمجھیے، آپ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنائیے، پھر آپ میدان عمل میں آئیے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہاں پہنچاتا ہے، آپ کے لیے کیسے راستے کھلتے ہیں۔ اور یہ دنیا جو آپ کو اپنی نگاہوں سے تک رہی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے ایسی جگہ لے جا کر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا کہ ہماری اس پیشانی پر کتنے دھبے ہیں، کتنے داغ ہیں۔ ہم نے ان داغ و دھبوں سے اسلام کو داغدار کیا۔ انشاءاللہ اگر ہم ان کو صاف کر لیں گے ہماری پیشانی سے اسلام پھوٹے گا، اسلام کا نور ہماری پیشانی سے ہویدا ہوگا، پھوٹے گا، اور دنیا اس کی روشنی سے انشاءاللہ روشن ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اپنا نظام وراثت درست کریں، ہم سود سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں اور بد اخلاقیوں سے بچیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں۔ ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس موبائل کے ذریعے سے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اسی لیے اس کو ایجاد کیا گیا تاکہ مشرقی نوجوانوں کو ہی کیا بلکہ دنیا کے نوجوانوں کو تباہ کر کے ان کو غلام بنایا جائے اور ایسا مفلوج کر دیا جائے ان کے ذہنوں کو کہ وہ کسی کام کے نہ رہ جائیں۔ افسوس کہ ہم اعلی کار بنتے ہیں اپنے دشمنوں کے۔ اے نوجوانوں سے کہتا ہوں طے کر کے جاؤ، ہمیں شریعت کا ترجمان بننا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سپاہی بننا ہے۔ تم کر کے دیکھو گے، اللہ دکھائے گا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے سامنے تمہارے قدموں میں دنیا آئے گی، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کو اپنے پیش نظر رکھا اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو کھپایا، اللہ دکھائے گا کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ملتا ہے، اور تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیغام لے کر آپ یہاں سے گئے کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کا جو وعدہ ہے ہمیں پلٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی دین کو فالو کرنا ہے اور اپنی پوری زندگی اس کے سانچے میں ڈھالنی ہے۔ یہ نشے کی لعنت، یہ جوئے کی لعنت اور نشائی موبائل کا جس کا میں نے ذکر کیا، نمازوں کا اہتمام نہ کرنا اور اس کے ساتھ دین کا تمسخر اور دین کی چھوٹی چھوٹی بات کو آدمی مذاق کے انداز میں لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے، ایک ایک ادا ایسی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اگر اس ادا کے بارے میں کوئی غلط کلمہ ہماری زبان سے نکل گیا، ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کوڑے برسنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر کوئی ہنسی کی بات کہی، تمسخر کیا و مذاق کیا، تساہل اور بات ہے، لیکن کسی چیز کا تمسخر کرنا اور بات ہے۔ بس ہم یہاں سے طے کر کے جائیں، ہمیں دین کی قدر کرنی ہے، توحید کا عقیدہ مضبوط کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے، اور اپنی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ڈھالنی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے اللہ راستہ کھولے گا، آسان کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے، مسلمانوں سے مخاطبت کی نظر کی، اور آج ہمارے محلوں میں کہیں نہ کہیں ہر گلی ہر نکڑ پہ نشہ ہے، اورنگ آباد میں قتل ہے، محلوں میں سود ہے، اور مختلف چیزیں ہمارے محلوں میں ہیں۔ یہ باتیں اگر ان کو ہم ہٹا کر بات کریں گے تو بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے محلوں کا اصلاح کریں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی تھی، حضرت تشریف لائے تھے، ایک محلے کی رپورٹ پیش کی گئی تھی،
لیکن سود کے اوپر کی تحریریں کر رہے کہ ہم الٹرنیٹ نظام نہ دیں کچھ، تو اس کے جو نقصانات ہیں بڑی تعداد میں ہماری خواتین، کیونکہ لائف چل رہا ہے، خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، بڑی تعداد میں ہماری خواتین سودی چیزوں میں لین دین میں ہیں، لقمے حرام ہیں، برکتیں گھر کی غائب ہیں، بچوں کی تربیتوں پہ نشان ہے۔ ایسی کنڈیشن میں، ایسے حالات میں ہمارے لیے پروجیکٹ کے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مہیلا پروجیکٹ سیدہ کالونی کے اندر ہم نے لوگوں نے تجربہ کیا، سلیمیہ مسجد، آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں، سلیمیہ مسجد والوں نے کوئی سود کے خلاف تحریر نہیں کی، کوئی انہوں نے ہنگامہ نہیں کیا، بلکہ مسجد کی مصلیوں کے بیت المال کا نظام شروع کیا، اور اس بیت المال سے انہوں نے صرف ان مصلیوں کو جو مسجد کے دائرے میں آتے ہیں ان کو دیا۔ الحمدللہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی لڑے اور بھڑے کے، وہاں سے پوری سلسلے نظام وہاں پہ ختم ہوا اس محلے سے۔ شاہنور واڑی سے بھی ماشاءاللہ وہ چیز ختم ہوئی، نشے کے پیشنٹس وہاں سے آئے۔ اس وقت تک الحمدللہ ہم لوگوں نے 1200 مریضوں کو، نشے کے پیشنٹوں کو نکالنے میں ہم کامیاب ہوئے، لیکن نشہ ہر محلے میں ہے، ہر جگہ ہے، ہم کو اسے سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ مسجدوں سے ذمہ دار اگر یہاں آئے ہوں گے تو سامنے ٹیبل لگا ہوا ہے، محلہ پروجیکٹ کو سمجھ کر جائیے، محلوں میں اس کو اپلائی کیجیے۔ حضرت کا منشا یہ ہے کہ محلوں میں ترتیب وار نظام قائم ہو، محلوں کی عورتیں سود سے بچے، ہمارے بچے نشے سے بچے، اور خواتین کے لیے بھی، خواتین میں ہماری بچیاں جو کام کر رہی ہیں وہ وہاں موجود ہیں، ان کے پاس بھی بڑا پروجیکٹ ہے، وہ بھی سمجھ کر جائیں۔ ہر میدان میں ہم کو کام کرنے کے لیے عملی تصویریں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسا حضرت نے فرمایا اس وقت پورا ملک ہم کو دیکھ رہا ہے، نمائندے رسول بن کر ہم کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے ہمارے خلاف کھڑے ہیں، جب معاشرے سوسائٹیز ہمارے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو ایک اچھی سوسائٹی کھڑے کر کر اچھے انداز میں جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امید ہے اس پروگرام کو آپ نے سنا، اب سن کر انشاءاللہ اس عملی تصویر کے ساتھ آپ لوگ یہاں سے جائیں گے۔ دعا کے بعد 5 منٹ کا اذان ہوگی، نماز ہوگی، اس درمیان میں ٹیبل پہ وہاں پہ ہمارے حضرات موجود ہیں، ان کے پاس سب چیزیں خاکے موجود ہیں، آپ جڑیے اور ایک نظام کی تحقیق کرائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت سے درخواست جو اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ کہ اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ اس کو ہم سب کی زندگی میں بہتر تبدیلی کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہمیں ایک صحیح بہتر سماج عطا فرما، ایسے ہی بنیادی جو زندگی کے طریقے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں یا اللہ سماج کی ایسی تعمیر کی توفیق عطا فرما جو دوسروں کے لیے بھی نمونہ ہو۔ یا اللہ ہمیں امراض ظاہری سے بھی شفا عطا فرما اور امراض باطنی سے بھی شفا عطا فرما، ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما، عبادات میں ترقی عطا فرما، معاملات کو شریعت کے مطابق بنا، ہمارے تعلقات کو استوار فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ فرما اور باطن کو اپنی معرفت و محبت سے معمور و منور فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے غلط کام سے، غلط اقدام سے، غلط رائے سے، غلط فکر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہم سب کو قبول فرما، صحیح زندگی عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما اور سچی توبہ نصیب فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہوں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور سے عالم عربی کی حفاظت فرما، وبالخص حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اس ملک میں مسلمانوں کے ملی تشخص کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب سے بڑھ کر ان کے ایمان کی حفاظت فرما، مسجدوں کی، مدرسوں کی اور دینی و دعوتی مراکز کی حفاظت فرما اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما
ان کے کاموں کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرما۔ جب تک تیرا فیصلہ ہے ہم کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ، وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔